اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ سورہ تغابن آیت 12۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمہ تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اپنے ارادے سے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت دو چیزیں نہیں، ایک چیز ہے۔ اگر ایک شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اسی کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اپنے رسول کی بھی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ یہ قابل انفکاک نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم لوگوں نے اس اطاعت سے منہ موڑ لیا، اللہ کی اطاعت نہ کی اور رسول کی اطاعت نہ کی، تو پھر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی۔ تم نے اگر اطاعت نہ کی تو اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، بات پہنچ گئی۔ ہمارے رسول کے ذمہ مبین واضح کسی ابہام کے بغیر پیغام پہنچا دینا ہے۔ بس ہمارے رسول کے ذمہ پیغام پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیغام پہنچایا جاتا ہے، بات سمجھا دی جاتی ہے عقل کو، ضمیر کو، وجدان کو۔ اسلام کا سروکار انسان کے عقل اور ضمیر سے ہے، انسان کے وجدان سے ہے۔ اس کو سمجھانا ہے، اس کو مخاطب قرار دینا ہے، اس سے بات کرنا ہے۔ عقل اور وجدان تک بات پہنچا دی، یہ ہدایت کا کام ہو گیا۔ ان علینا للہدیٰ، اللہ کا ارشاد ہے نا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ذمہ ہے ہدایت دینا، وہ ہو گیا، ہدایت دے دی۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پیغام پہنچا دیا، ضمیر اور وجدان کو سمجھا دیا، بس کام ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کا قبول کرنا نہ کرنا جو ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور قبول نہ کرنے والے جو ہے وہ اپنے انکار کا نتیجہ بھگتنا ہوگا انہیں۔ یہاں اسلام کی طرف سے پیغام پہنچا دیا، بات سمجھا دی، کس کو؟ عقل کو، وجدان کو، ضمیر کو۔ اس کے بعد انسان کا اسلام کا سروکار نہیں، انسان کے باقی جبر چلائیں، مجبور کریں، ہاتھ پکڑ کر کے لے چلانا، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ چونکہ انسان کے اعضاء و جوارح کے اوپر جبر چلتا ہے، ضمیر اور وجدان کے اوپر جبر چلتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو آپ پسند نہیں کرتے، ایک شخص کو قلباً نفرت کرتے ہیں، میں 1000 کہہ دوں آپ سے اس طرح نہ کرو، آپ کا دل نہیں مانے گا، یہ آدمی قابل نفرت ہے، آپ کے کہنے پر میرا دل نفرت کیسے ختم کرے گا؟ دل جو ہے جبر کی منطق سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، دل جبر کی بات نہیں سمجھ سکتا، دل اور جبر کا کوئی ربط نہیں ہے۔ جو منطق سمجھتا ہے، دل جو ہے وہ حجت اور دلیل سمجھتا ہے، دل حقائق کا ارشاد کرو وہ سمجھتا ہے،
یعنی جبر کی منطق کو دل نہیں سمجھتا، اسلام کا جبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس اللہ کی اطاعت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک معبود ہے، صرف ایک الہ خدا کی بندگی کرنا ہوتا ہے، اسی کی بندگی کرو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش ہستی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قابل پرستش ہے، الہ معبود۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے واحد معبود ہے تو اسی معبود کے اوپر جو ہے ایمان رکھنے والے جو ہے وہ بھروسہ رکھیں، بھروسہ کریں۔ توکل بر خدا ایمان کا لازمہ ہے، جی ایمان کا لازمہ ہے۔ فلیتوکل المؤمنون، ایمان اور توکل آپس میں لازم ملزوم ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر اسی پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر ایمان ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، ذرہ ذرے کے اوپر اللہ کی حکومت چلتی ہے، غیر اللہ کا یہاں کوئی بس نہیں چلتا، صرف اللہ۔ تو پھر ایسا ہے، اس پر ایمان ہے، پختہ ایمان، تو پھر میں اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کروں؟ غیر خدا کے پاس کیا چیز لینے جاؤں؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کائنات کی تمام چیزوں پر اللہ کی حکومت ہے، اس پر ایمان ہے، تو پھر غیر اللہ کے پاس کیا لینے جانا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جی مومن اگر اس نقطے کو سمجھے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا ہوتا ہے، ایک دوسری جگہ پہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا، وہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت کی گنجائش نہیں ہے، معقول نہیں ہے کسی اور کی گنجائش، چونکہ تمام چیزوں پر اللہ کی حاکمیت ہے، کسی غیر اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، تو پھر فَهُوَ حَسْبُهُ، وہی کافی ہے نا جس کی حاکمیت ہے ساری کائنات پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہارے ازواج اور تمہارے اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی ان من ازواجکم و اولادکم، تمہارے بعض ازواج، من تبعیضی، یہ نہیں فرمایا تمام اولاد تمام ازواج دشمن ہیں، بعض اولاد بعض ازواج جو ہے وہ تمہارے دشمن ہے، یا اولاد اور ازواج تمہارے حق میں نہیں، تمہارے خلاف جو ہے تم کو اکساتے ہیں، جی، اور تم کو خلاف ورزی، معصیت کاری اور گناہ کا ارتکاب، حرام کھانے کے اوپر وغیرہ وغیرہ پر اکساتے ہیں، یہ ازواج بھی اور اولاد بھی، آپ گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سے ازواج کو دیکھا ہے کہ اپنے شوہروں کو گمراہ کر دیا، بہت سے اولاد کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ فاحذروہم، ان سے بچتے رہو،
اس قسم کی اولاد اور اس قسم کی ازواج سے بچتے رہو۔ جی، یعنی ان کا کہنا نہ مانو، ان کی گرفت میں نہ آؤ، اور ان کے خاطر اپنے عاقبت خراب نہ کرو۔ جی، یہ بات ہو گئی کہ اولاد اور ازواج تم کو گمراہ کرتے ہیں، بعض اولاد بعض ازواج، ان کی بات نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ جی، لیکن ساتھ ساتھ معاف بھی کرو، اچھے پیرائی میں پیش بھی آیا کرو۔ یا اللہ، اطاعت نہ کرو لیکن رویہ بہتر رکھو پھر بھی۔ سبحان اللہ، اطاعت نہ کرو، ان کا کہنا نہ مانو، ان کی وجہ سے گمراہ مت ہو، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ازواج ہے، تمہاری اولاد ہے، ان سے رویہ صحیح رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ تیری نافرمانی کرنے پر مجھے اکساتا ہے، میں اس کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھوں تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں، پھر بھی یہ میرا بندہ ہے، رویہ صحیح رکھو، کہنا بھی نہ مانو، رویہ بھی صحیح رکھو۔ سبحان اللہ، دیکھو اسلامی آداب، یہ اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیمات، انسان ساز تعلیمات کا مشاہدہ کرو اس آیت۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے درگزر کرو، آپس میں پدرانہ تعلقات ختم نہ کرو، اور شوہر پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ادا کیا کرو۔ اگر شوہر بدکاری پر اکساتا ہے تو زوجہ کو بھی اطاعت نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ زن شوہر کے تعلقات بھی بحال رکھو۔ یہ شوہر اگر وہ گناہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو اکساتا ہے تو اس کی اطاعت بھی نہ کرو، اور پھر اس کی نافرمانی کرو، اور ادھر شوہر جو کام دیتا ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے یسر بھی کرو۔ جی، دونوں، گناہ کی اطاعت نہ کرو اور دیگر کاموں کے رویہ بہتر رکھو۔ سبحان اللہ، ذرا تعلقات بھی بحال رکھو۔ جیسا کہ مشرک والدین کے بعد جو ہے نا اسلامی تعلیمات دیکھو، اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھ، مشرک ہے والدین، شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، شرک سے بدتر کوئی جرم نہیں ہے، مشرک سے بدتر کوئی مجرم نہیں ہے اس کائنات میں۔ ایک شخص کے والدین مشرک ہے، سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا منحوس ہے۔ جی، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ والدین کوشش کریں، سعی کریں تم کو شرک کرنے پر تو ان کی بات نہ ماننا۔ شرک کرو، والدین حکم دیتا ہے اولاد کو شرک کرو، نہ بات ماننا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ یا اللہ، مشرک سب سے خبیث اور سب سے بڑا جرم کا ارتکاب کرنے والے والدین۔ جی، تو اطاعت نہ کرو، نہ صرف شرک کے لیے اطاعت نہ کرو والدین کی، باقی ان کی خدمت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی زندگی کے معاملات میں اچھا برتاؤ رکھو، والدین کی اہانت نہ کرو، ان کے کہنا مانو۔ ہاں بیٹا پانی پلاؤ، پانی پلا دو، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلا دو، اطاعت کرو، خدمت کرو۔ سبحان اللہ، کس کے؟ مشرک والدین۔ جی، ادھر بھی ہے اولاد اور ازواج کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے اولاد اور تمہارے اموال بس آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ اموال اور اولاد آزمائش، امتحان ہے جی۔ کسی کو مال اور دولت مل جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ دیکھیں کہ وہ اپنے اولاد کو کس راستے پہ لگاتا ہے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی۔ اس نعمت کو انسان کس طرح استعمال میں لے آتا ہے۔ فتنۃ، آزمائش ہے، آزمایا جاتا ہے اولاد دے کر، مال دے کر۔ یہ طریقہ آزمائش ہے۔ مال اور اولاد اور مال، ان دونوں کو اگر انسان دین اور مذہب اور خدا کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ بدترین چیز ہے مال اور اولاد اس صورت میں۔ اگر اللہ کے مقابلے میں، قیامت کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں، احکام خدا کچھ کہتا ہے اور بچوں سے پیار کچھ کہتا ہے، پیار کو ترجیح دیتا ہے اللہ کے احکام پر۔ یہ آزمائش دیکھو کیا کرتا ہے۔ خصوصاً مال جو ہے وہ اولاد سے زیادہ آزمائش کا ذریعہ ہے مال۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو جی، حُبًّا جَمًّا، ٹھیک ہے۔ مال کی محبت انسان کے ذہن کے حساس ترین گوشے میں بیٹھا ہے، سب سے زیادہ حساس۔ یہاں تک کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المرء ینام مع الثقل ولا ینام مع الحرب۔ انسان بیٹا مرنے سے سوتا ہے، مال لٹنے سے نہیں سوتا۔ بیٹا مر گیا سو جاتا ہے، مال لٹ گیا، مال کا خسارہ نقصان ہو گیا، نیند نہیں آتی۔ دیکھ مال کہاں بیٹھا ہے انسان کا، حساس ترین جگہ کا مال بیٹھا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مال کا راہ خدا میں خرچ کرنے، انفاق کرنے کو بہت بڑا درجہ کیوں ہے؟ اس لیے بڑا درجہ ہے کہ مال کے ساتھ انسان کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے ہاتھ اٹھانا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، مال سے ہاتھ اٹھانا بہت مشکل کام ہے جی۔ اس لیے مال کی آزمائش بہت سخت آزمائش، پھر اس کے بعد اولاد کی آزمائش جی۔ یہی وجہ ہے کہ راہ خدا میں مال دینے کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا ہے، 700 گنا جی۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔
لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سے ہے جس کے 7 خوشے اگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے، 700، ایک دانے کے 700 دانے ہوتے ہیں۔ مال دینے ایک دانے کی طرح ہے جس کے 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، باقی جو نیکیاں ان کے لیے 10 گنا، یہاں 700 گنا۔ سبحان اللہ! یہ فرق کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس سے ہاتھ اٹھانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ اور اپنا پسندیدہ مال اگر انسان خرچ کرتا ہے تو اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر جس کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کی حالت زار پر رحم کھا کر اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اٹھا کر کے دے کر خود محروم رہ جاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ ایثار، یہ بھی انفاق ہے، لیکن وہ 700 سے زیادہ ہے اس کو، یہ جو ایثار کرتا ہے۔ خود اپنے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے سائل غریب کو دے دیا۔ اس کے لیے اشارہ ہے اسی آیت میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جی اس کا ثواب مضاعف ہو جاتا ہے۔ 700 تو عام ہے، لیکن اس کے لیے مضاعف، چونکہ اس نے ایثار کیا، انفاق بعل ایثار، پھر یہ 700 گنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ بس جہاں تک ہو سکے، ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور سنو، واسمعوا، اور اطاعت کرو، واطیعوا، اور راہ خدا میں خرچ کرو، وانفقوا خیرا، تو تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، خیرا لانفسکم، تمہارے اپنی بھلائی کے لیے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں پر فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ اموال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کا راستہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو، پھر واسمعوا واطیعوا وانفقوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہے، احکام ہے، دستور ہے، اس کو اچھی طرح سے سنو، پھر اس کے اوپر عمل کرو اگر کامیابی کے ساتھ نکلنا ہے۔ وانفقوا، اور انفاق کرو۔ یہ مال اور اولاد آزمائش ہے، مال راہ خدا میں دے ڈالو، جی آزمائش میں کامیابی حاصل کرو گے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ شحّ بخل کو کہتے ہیں، شحیح بخیل، جی جو لوگ محفوظ رہے، وقع یقی سے یوقع، محفوظ رہے اپنے نفس کے بخل سے، شح نفسی، ہر نفس میں شح موجود ہے، شح نفسی، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس شح نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نہیں پسند کرتے ہو پیسہ آپ کے پاس رہے، آپ کے خرچے کے لیے ہو،
پسند کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 4 روپیہ ہے پھر بھی آپ اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، یہ شح نفس ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک قسم کا بخل موجود ہے، خصوصاً مال کے بارے میں۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا انسان اپنے نفس کے کے اندر جو بخل ہے اس کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ شح نفس، نفس کے اندر جو بخل ہے، کنجوسی ہے، کسی کے پاس زیادہ کنجوسی ہوتی ہے، کسی کے پاس تھوڑی کنجوسی ہوتی ہے ہر کس پاس، لیکن اچھے لوگ اس کے اوپر غالب آتے ہیں۔ اعدیٰ عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ اس دشمن کے اوپر کامیابی حاصل کرنے والے جو راہ خدا میں خرچ دے ڈالتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتے، شجاع ہوتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے۔ جی، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، انفاق کرو، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور نفس کے بخل سے بچنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمائے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس، شکور اور بردبار ہے، حلیم۔ ہم نے اور یہ ہے اللہ کو قرض دے دو، یہ مالک خود اللہ ہے۔ میرے پاس جو مال ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس امانت ہے، میں راہ خدا میں اللہ کا اپنا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا مال، یہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مال، اللہ مالک حقیقی ہے اور اسی کا دیا ہوا مال ہے، اور میں اسی کا دیا ہوا مال اسی کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو یہ کیا کمال ہوا میرا؟ کہتے ہیں کمال یہ ہے کہ تو نے امانت داری سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ مال دیا تھا، امانت رکھا تھا، تم نے امانت کے اوپر جو ہے خیانت نہیں کی، وفاداری کی، اس کا ثواب ملتا ہے۔ مال اللہ کا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کا آپ کو ثواب دے گا۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔